اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو حکم والے ہیں تم میں سے ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تم ان سے کسی معاملے میں جھگڑ پڑے، تنازع پیدا ہو گیا، فردوہ الی اللہ والرسول، تو پھر اس کو لٹا دو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا۔ نمبر ایک کہ امانت اس کے اہل کے سپرد کر دو، دوسری بات تھی عدالت، انصاف کا دامن کبھی مت چھوڑو، اور یہ تمام باتیں آئیں گی کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول سے۔ اس آیت کے شان نزول میں بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت کو جہاد کے لیے بھیجا، اور ان پر امیر مقرر فرمایا حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہی میں، اسی جماعت میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی تھے۔ ایک موقع پر عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کسی کام کے بارے میں بتایا کہ یہ کام کرو، اس کام کا تذکرہ روایت میں موجود نہیں ہے، تو ساتھی گرمی کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا پس و پیش کیا اور وہ کام نہیں کیا۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ اب حکم تھا، امیر تھے، اور امیر کے بارے میں بڑے سخت احکامات ہیں رسول اللہ مبارک کی، تو اب حکم کے مطابق انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی۔ جب لکڑیوں کا ایک ڈھیر لگ گیا، فرمایا اس کو آگ لگاؤ، اور جب آگ لگے اور خوب آگ لگ گئی، فرمایا اس میں اب چھلانگ لگاؤ، میرا حکم ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، فرمایا اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نکلنا پڑا ہے، اگر آگ ہی میں جلنا ہے تو پھر کلمے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اتنی تکلیفیں جو ہم نے برداشت کی ہیں اور اتنے معاملات، یہ سارا کچھ اسی آگ سے بچنے کے لیے کیا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آگ میں چھلانگ لگایا۔ خبردار جو کسی نے آگ میں چھلانگ لگائی، اب وہ بھی جلیل القدر صحابی تھے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی شان، ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، آگ بھی ختم ہو گئی۔ واپسی پر آ کر دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ تمام واقعہ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی وہ اطاعت مت کرو جس سے خالق کی نافرمانی پیدا ہوتی ہو۔ اگر تم ایسا کر لیتے جیسے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا تو پھر تو یہ خودکشی ہوتی اور یہ حرام ہے۔ تو غصے کے وقت میں
پروردگار عالم نے فرمایا کہ اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولو الامر کی، اس کے لیے پھر قیودات اور کچھ شرطیں ہیں۔ اور یہ بہت بڑے آدمی تھے، حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب روم سے لڑائی ہو رہی تھی تو رومیوں نے ان کو بھی گرفتار کر لیا، قیصر روم کے سامنے ان کو پیش کیا گیا، ایک ایک آدمی کو باقاعدہ پیش کر رہے تھے، ایک ایک قیدی کو۔ یہ جب آئے، ان کی جس کو کہتے ہیں ڈول ڈال، جسامت، ظاہری شکل و صورت انتہائی خوبصورت، تو ان کی نظر ٹک گئی ان پر، ان کو ذرا علیحدگی میں بلایا، کہنے لگے نوجوان میری بات غور سے سنیں، اگر آپ میری بات مان لیں گے، پہلے میں ذرا تھوڑا سا بتا دوں کہ قیصر کون تھا، اس کی حیثیت کیا تھی۔ آج کا امریکہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہ اندازہ لگا لیں۔ اس وقت قیصر روم کی جو حیثیت تھی اور روم کی جو حیثیت تھی وہ آج کے امریکہ کے بادشاہ، امریکی صدر اور امریکہ سے بہت بڑھ کر تھی۔ وہاں پر روم کا بادشاہ وہ کہہ رہا ہے کہ نوجوان میری بات غور سے سنیں، اگر آپ نے میری بات سن لی اور مان لی، ازوجک ابنتی، میں اپنی بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں گا، واشرکک فی ملکی، اور میں تجھے اپنے اس حکومت میں شریک کر لوں گا، بہت بڑا عہدہ دے دوں گا، وزیر اعظم بنا دوں گا۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان نے انگڑائی لی، فرمایا یہ بات ذرا ایک مرتبہ اور کہیں آپ تاکہ مجھے اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اس نے دوبارہ دہرائی، اس نے کہا آپ عیسائی ہو جائیں، میرا مذہب اختیار کر لیں، نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں، اور میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا، اس سے شادی کروا دوں گا، اور اپنی بادشاہت میں، کیونکہ آپ اللہ نے آپ کو ظاہری شکل و صورت سے بھی نوازا ہے، باطنی خوبیوں سے بھی نوازا ہے، آپ کی ایک ایک بات ایسی ہے جیسے موتی ہوتی ہے، اتنے سمجھدار انسان ہیں آپ، تو میں آپ کو اپنی حکومت اور بادشاہت میں شریک کر لوں گا۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صرف اور صرف کیا ہے، تھوڑی سی آپ کی اتنی سی حکومت ہے، اگر آپ مجھے اپنی کل اس روئے زمین کی حکومت بھی آپ کی ہو اور آپ مجھے دیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگلی بات یہ نہیں کہ کہا کہ چلو جی جاؤ تسی جان دیو نہیں، بڑی بڑی کڑھائیاں منگائی گئی، اس میں تیل ڈالا گیا، اور ان کو زندہ یوں پھینکتے تھے، اور جیسے ہم پکوڑے اور سموسے تلتے ہیں اور یوں پھینکتے اور ٹھک کر کے وہ اوپر آ جاتا ہے، اس طرح وہ کوئلے بن گئے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشیں نہ دکھائیں، آمین کہیں۔ یہ وہی لوگ تھے، یہ وہی کر سکتے تھے کہ پہلے کتنا بڑا عہدہ پیش کیا گیا، اس کو ٹھکرا دیا، اور پھر کتنی بڑی سزا ہے کہ بندے کے سامنے ایک ایک آ رہے ہیں، اور وہ سارے کوئلہ بن رہے ہیں، اور وہ خوشی سے موت کو گلے لگا رہے ہیں، اور اس انداز سے لگا رہے ہیں۔ بہرحال یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو اسلام کا غلط تصور اور غلط صورت پیش کرتے ہیں، اور بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو ان کے مظالم کو بیان نہیں کرتے۔ عیسائیت نے کوئی آج سے تھوڑی ہے، آج سے تھوڑی، ابھی 150-200 سال پہلے آپ کے دہلی سے لے کر آگرہ تک کوئی درخت یا کوئی ایسی اونچی جگہ نہیں تھی جہاں سے کسی عالم کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ ان کے اپنے انگریزوں نے جو لکھا ہے کہ دہلی میں جلے ہوئے گوشت کی بدبو آ رہی تھی، میں نے کہا یہاں گوشت کیسے جل رہا ہے؟ جب میں پیچھے گیا، قراباغ کے اندر بڑے بڑے کڑھائیاں پڑی ہوئی تھی، اور وہاں پر ان کو اس میں تیل ابل رہا تھا، اور اس میں زندہ انسانوں کو یوں پھینکتے تھے، اور اس کے پکوڑے بنتے تھے، اور اس کی یہ خوشبو جو ہے، بدبو یہ ساری اس میں
دہلی میں پھیل رہی تھی. یہ کوئی پرانی بات نہیں کہ جی وہ تو اس دور کی بات ہے, یہ بات کہ عیسائی بڑے اچھے لوگ ہیں جی, بڑے اچھے آدمی ہیں. نہیں, عیسائی ہے, دشمن ہے, کافر ہے, خدا کی قسم وہ مسلمان کا کبھی دوست نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. یہ قرآن کی تعلیمات ہیں, اللہ کے نبی کے ارشادات ہیں. ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہاں ماشاء اللہ سبحان اللہ, یہ ماشاء اللہ والے نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کی اطاعت بالذات. کیوں؟ وہ خالق ہے, مالک ہے, پروردگار عالم کی اطاعت, اور والرسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بحیثیت اس کے کہ رب العالمین کی مرضیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہمیں پتہ چل نہیں سکتی. اس لیے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو اللہ کی مرضی کو پانا چاہتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا تو اللہ کی مرضی ملے گی, ورنہ مل نہیں سکتی. تیسری اطاعت جو ہے وہ اولی الامر منکم, اور جو تم میں سے حکم والے ہیں, اولی الامر ہیں. اولی الامر کے دو معنی ہیں. اصل معنی اس کا ہے حکام, لیکن کون سے حکام؟ ہاں, جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کہتے ہیں ذرا ہاں چلا دے, ذرا نچوا دیں لڑکیوں کو تاکہ نوجوانوں کے دل خوش ہو جائیں. ہاں سبحان اللہ, ذرا ریاست مدینہ کی ابتدا کروا دیں ان سے, ان پرکٹیوں سے. یہ ریاست مدینہ بنا رہی ہیں. ایسے حکام کی اطاعت کریں, ایسے حکام کی اطاعت کریں جن کی زبان پر انا اعطیناک الکوثر نہیں آتی, جن کی زبان پر قل هو اللہ احد نہیں آتا, جن کی زبان پر لفظ خاتم النبیین نہیں آتا, ان کی نہیں. حکام سے مراد پھر وہ ہے جو اس امامت کبریٰ کے اہل بھی ہوں. پھر اس مسلح پر بدرالدین کھڑا نہیں ہوگا, پھر اس مسلح پر آپ کے اس علاقے کا جو کونسلر ہوگا, جو ناظم ہوگا, وہ اس کا حقدار ہوگا. جی اس مسلح کا حقدار وہ ہے. یہ ہم جو اس مسلوں پر کھڑے ہیں یہ امر مجبوری ہے, یہ مجبوراً کھڑے ہیں کہ وہ اس کے اہل نہیں ہے اور وہ اس کے اہل بھی نہیں ہے. لیکن انگریز نے تصور یہ دیا ہے کہ یہ اور چیز ہے, وہ اور چیز ہے. یہ انگریز کا تصور ہے, یہ مسلمانوں کا نہیں ہے. اسلام کا تصور یہ تھا کہ جو اس کا اہل ہے وہ اس کا بھی اہل ہے, جو اس کا اہل ہے وہ اس کا بھی اہل ہے. جو اس مسلح کا اہل نہیں ہے, خدا کی قسم وہ آپ کی امامت کبریٰ کا اہل نہیں ہے. لیکن ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے؟ او نہیں جی مول صاحب تھوڑا کی کم سیاست نال تسی اپنا اللہ اللہ کرو, نیکی دا کم کرو, تانوں کی ہے. ہمیں سبق یہ سکھایا گیا ہے کہ استغفر اللہ, بڑا نیک آدمی ہے جی, سیاست سوست سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, وہ سیاسی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں. بس ہم کیا کہتے ہیں, یہ بڑا نیک آدمی ہے جی, بس یہ اللہ اللہ کرنے والا ہے. تو نعوذ باللہ, یعنی صحابہ کرام نیک نہیں تھے. اس حدیث کا پھر مجھے ذرا بتائیں نا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, بنی اسرائیل کی سیاست کون کرتے تھے؟ نبی کرتے تھے. تو پھر انبیاء نعوذ باللہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے, وہ نیک نہیں تھے؟ ایسی بات نہیں ہے. بہرحال اولی الامر سے مراد حکام ہے, لیکن دوسرے معنی میں بات اگر یوں تفصیل کریں تو دونوں سے ایک ہی معنی مراد ہے. لیکن چونکہ اب وہ نہیں ہے تو پھر اس سے فقہاء علماء مراد ہیں کہ وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں, ان کی بھی بذات نہیں ہے. ان کے لیے پھر قیود اور شروط ہیں کہ اگر وہ کوئی غلط بات کرتے ہیں تو پھر ان کی کسی بات کو نہیں مانا جائے گا. حکام اگر کوئی غلط بات کرتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی. اور کیا شان تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارا ایمان ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر مقام ہے تو وہ کس کا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے. تو فرمایا لوگوں اگر میں تمہیں قرآن اور سنت کے مطابق کوئی بات کہوں تو ماننا, اور اگر اس سے آگے پیچھے ہو تو. اور ایسا ہی جملہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, فرمایا اگر میں قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کروں تو ماننا, فرمایا اگر میں اس سے ہٹ کر کروں تو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, فرمایا اگر آپ قرآن اور سنت کے مطابق بات کریں گے آپ کے غلام ہیں, اور اگر آپ اس سے ہٹ کر بات کریں گے تلوار یوں نہیں کریں گے, اس سے سیدھے کر دیں گے. نہ ماننے کیا بات ہوتی ہے, نہ ماننے والی ہم آپ کو ماشاءاللہ سبحان اللہ نہیں کریں گے, ہم آپ کو کیا کریں گے؟
تلوار سے سیدھا کر دیں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ قرآن اور سنت سے ہٹ کر بات کرنے گے؟ ہم آپ کو ایسے اللہ یہ نہیں تھا پکڑو اس کو جیل میں ڈالو، اس نے کیا کیا ہے؟ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے، اس کو فوراً اس پر دفعہ فلاں 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 فلاں، ان کے انگریز کے باپوں نے جتنے بھی کچھ ان کے دفعات بنائے ہوئے وہ سارے دفعات ان کے اوپر لگا دو۔ نہیں فرمایا الحمدللہ جب تک عمر کی رعایا میں ایسے لوگ موجود ہوں گے عمر راہ حق پر رہے گا۔ جی جی یہ تھا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تمہارا کوئی تنازع پیدا ہو جائے، کسی بات میں اختلاف ہو جائے، تو پھر آخری فیصلہ کون کرے گا؟ سپریم کورٹ کرے گا۔ ہاں شریعت کورٹ سے فیصلہ ہوگا سود کی حرمت کا، اور اس کے اوپر سٹے کہاں سے آئے گا؟ سپریم کورٹ سے، اور سپریم کورٹ کا لا، اس کا قانون کس کا بنایا ہوا ہے؟ انگریز کا بنایا ہوا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ رب کے حکم کو انگریز کے قانون سے چیلنج کریں گے۔ اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، بس کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو پھر آخری فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ اور فرمایا کب؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم، اگر تم مسلمان ہو تو، اگر تم مسلمان ہو تب تو پھر یہی ہے، اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر جس کا مرضی کرے، پھر تم چاہے برطانیہ کے قانون کو سامنے رکھیں، چاہے فرانس کے قانون کو سامنے رکھیں، چاہے امریکہ کے قانون کو سامنے رکھیں، ہمیں پھر اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ غرض تو ان لوگوں سے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم مؤمن ہو تو پھر تمہارے لیے سپریم لا وہ قرآن اور حدیث ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور بہت ہی اچھا ہے انجام کے اعتبار سے، اس کا انجام برا نہیں ہوگا اور آپ کو کبھی اس کا نقصان نہیں ہوگا، ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، مزید تفصیل انشاءاللہ زندگی تو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔